حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ کہف میں خدا کے ایک بندے کا ذکر ہے اور مفسرین کی اکثریت کے نزدیک اس سے مراد خضر ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم، جسے مفسرین نے یوشع لکھا ہے، ان کے ساتھ مجمع البحرین جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کی ملاقات خدا کے بندے سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں چند روز آپ کے ساتھ رہوں گا۔ بندے نے کہا، آپ جو واقعات دیکھیں گے ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے بعد دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں خدا کے بندے نے چند عجیب و غریب باتیں کی: کشتی میں سوراخ، ایک لڑکے کا قتل اور بغیر معاوضہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا۔ حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا اور آپ ان باتوں کا سبب پوچھ بیٹھے۔ خدا کے بندے نے سبب تو بتا دیا لیکن حضرت موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دوسرا واقعہ جو حضرت خضر سے منسوب ہے، ان کا سکندر اعظم کے ساتھ سفر کرنا، جس میں یہ دونوں آب حیات کی تلاش میں روانہ ہوئے ہوتے ہیں۔ سکندر ایک گھاٹی میں راہ بھول کر رہ جاتا ہے اور خضر چشمہ آب حیات پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عام اعتقادات کے مطابق حضرت خضر کا کام سمندر اور دریا میں لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ عوام آپ کو خواجہ خضر کہتے ہیں۔ بعض علماء آپ کو پیغمبر نہیں مانتے کیونکہ اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کس قوم کی ہدایت کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان میں سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا، علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں طاق سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ کے ساتھی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا، اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکتے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھیے، جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تھے تو مچھلی بھول گیا وہاں میں، اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بلا دیا۔ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں، اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تم تلاش کرتے رہو۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے اور وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے فرمایا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ باتیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود سے بیان نہ کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں ساحل پر چل پڑے۔ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا، ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ،
کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جو بات میں بول گیا ہوں، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی سے اترے، ابھی ساحل پر چل پڑے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے خاص سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا ہے، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات ہے، زیادہ تعجب ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے ان دونوں کا گزر ہوا اور وہ ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، اور آپ ہیں کہ ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کا کپڑا پکڑ کر فرمایا، میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کر رہے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا ہے فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اسے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، اور ہم نے چاہا اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور وہ جو دیوار جسے میں نے درست کیا ہے وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام، اللہ ان پر رحمت کرے، کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ اسی طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیائے جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اس قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے۔ صحیح بخاری جلد دوم حدیث نمبر 1921، صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر 1662، صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر 1664، جامعہ ترمذی جلد دوم حدیث نمبر 1094۔ اسی طرح آگے چل کے قرآن پاک میں واقعہ کس طرح پیش آیا ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں اس طرح بیان ہوا ہے، ترجمہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤ، ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کا مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا،
اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں رحمت یعنی نبوت یا نعمت و ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا، جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھ سے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں، اس پر صبر بھی کیوں کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے، مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اسے اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیا جائے؟ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر نے کہا، کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چل دیے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا، میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا، اگر میں اس کے بعد بھی کوئی بات پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر قبول کریں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرانا چاہتی تھی۔ حضرت خضر نے ان کو سیدھا کیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کا معاوضہ لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھاتے۔ خضر نے کہا، میں اور تجھ میں علیحدگی ہی ہے، مگر جن باتوں پر تم سب بید بتائی دیتا تھا، جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسے ابدار کر دوں تاکہ وہ اسے چھین نہ لے۔ اور وہ جو لڑکا تھا، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوتا جائے گا اور سرکشی اور کفر میں پھنسا نہ دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کی جگہ اور بچہ عطا کرے۔ اور وہ جو دیوار کا معاملہ تھا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک بخت انسان تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اپنا خزانہ لے لے، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے، یہ ان باتوں کا راز ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے تھے۔ سورہ کہف۔